عام بچوں سے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جاتی تھی، ہمیشہ لڑ جھگڑ کے آتی تھی. میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ جب اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا تو ہمیں کسی کو ڈانٹنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ یہ لڑ جھگڑ کے نا اپنا کام پورا کر کے آتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو اپنے بہن بھائیوں کے بھی لڑ کے آتی تھی. میرا نام عائشہ بٹ ہے اور پریزنٹلی میں لاہور میں ایز اے ایس پی اینٹی رائٹ اور ایس پی ڈولفن کام کر رہی ہوں. میرا تعلق گجرانوالہ سٹی سے ہے، ایک ایسی فیملی سے جو بہت کنزرویٹو فیملی تھی، ہمبل بیک گراؤنڈ تھا. وہاں پر کبھی کسی کی سوچ بھی نہیں آئی تھی کہ ہماری فیملی کی کوئی لڑکی اس مقام پر پہنچ سکتی ہے، کوئی جاب کر سکتی ہے. کیونکہ جب میں سٹارٹ کیا سی ایس ایس کی پریپریشن کے لیے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ فائٹ کرنا پڑا کہ کیا میں یہ جاب کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا، فیملی ماحول ایسا تھا، علاقے کا ماحول ایسا تھا کہ وہ کانفیڈنس کا بڑا پرابلم آ رہا تھا. پہلے خود کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت پڑی کہ کیا میں یہ کر بھی سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. تو اسی طرح سے میں اس اسٹوری کو آگے لے کے چلی کہ مجھے اپنی لائف میں کچھ کرنا ہے، مجھے کامیابی لینی ہے. مجھے اپنی لائف میں ایک ایم سیٹ کیا اور میرا ایم تھا اپنی آئیڈینٹی خود بنانا. میں یہ چاہتی تھی کہ مجھے میرے نام سے بلایا جائے، مجھے میرے نام سے پہچانا جائے، میرے پیرنٹس میرے نام سے جانے جائیں. کیونکہ ایک ایسا ماحول ہمارے ہاں، صرف یہ نہیں میرے گھر کا ماحول بلکہ پورے علاقے کا ماحول ایسا تھا کہ جہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ خاندان کی ذمہ داری صرف بیٹوں کے سر پر ہوتی ہے، بیٹوں کی وجہ سے ہی نیک نامی کمائی جاتی ہے، یا گھر کو آگے بیٹے لے کر ہی چلتے ہیں. تو میں ہمیشہ اس چیز سے بہت اختلاف کرتی تھی. مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تو کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے. میرا یہاں پر آنا کوئی بے مقصد نہیں ہے، نہ ہی میں ایسی کوئی زندگی گزارنا چاہتی ہوں کہ جس پہ میری زندگی میں مجھ سے ہی نہ پوچھا جائے کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں، میرا ڈیسیژن کیا ہوگا. میں یہ چاہتی تھی کہ میری بات کو بھی اتنی اہمیت دی جائے جتنی باقی لوگوں کو دی جا رہی ہوتی ہے. یہ سوچ لے کے آگے بڑھے. جب میں بچپن میں اپنے دیکھتی ہوں کہ بچپن میں کیسی تھی، تو بچپن میں عام بچوں کی طرح ہی تھی، اور بلکہ عام بچوں سے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جاتی تھی، ہمیشہ لڑ جھگڑ کے آتی تھی. میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ جب اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا تو ہمیں کسی کو ڈانٹنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ یہ لڑ جھگڑ کے نا اپنا کام پورا کر کے آتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو اپنے بہن بھائیوں کے بھی لڑ کے آتی تھی. تو جب میں نے پولیس سروس کو جوائن کیا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ واقعی یہ بچپن میں بھی بہت جھگڑالو تھی، اور پولیس اس کے ٹیمپرامنٹ کے بالکل اکارڈنگ. تو یہ اس طرح سے میرا بچپن چلا لیکن یہ تھا کہ اس بچپن میں میں نے بہت سی چیزوں کو مس کیا جو کہ ابھی بھی میں فیل کرتی ہوں. ہماری فیملی میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، ایسی کوئی آزادی نہیں تھی کہ بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جائیں، بچوں کو پارکس میں لے کے جائیں. وہ چیزیں آج بھی میں مس کرتی ہوں کہ وہ چیزیں میں نہیں دیکھ سکی، انجوائے نہیں کر سکی. بچپن بس ایسا ہی تھا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے وہاں پر کھیلنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا. مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا، خود بیٹھ کے اپنا کام کرتی تھی. تو اسی طرح سے بچپن گزر گیا. اسکول سٹارٹ ہوا، کالج سٹارٹ ہوا. میں کسی اچھے ادارے میں جانا چاہتی تھی، مجھے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن فیملی سے اجازت نہیں ملی. میں نے ایز اے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا. بہت دل میں فیل ہوتا تھا کہ میں یہ سب کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے اجازت نہیں دی جا رہی. بعض اوقات پرابلم آ جاتی تھی کہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری یہاں کی نارمس نہیں ہے. بعض اوقات پرابلم آ جاتی تھی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بعض اوقات یہ پرابلم آ جاتی تھی کہ جی ہم دوسروں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، سوسائٹی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو یہ ساری ہرڈلز میں نے فیس کی، لیکن اس میں ایک چیز پہ مجھے اعتماد تھا کہ اللہ مجھے ضرور کامیاب کرے گا. اسی ایک اعتماد کو لے کے، یقین کو لے کے آگے چلی. سی ایس ایس کی تیاری کی، اللہ نے اس میں مجھے کامیابی سے نوازا، اور آج میں آپ کے سامنے ایز اے ایس پی کام کر رہی ہوں. اور یہ ہے میری ساری کہانی.